لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے، مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں میرے لیے کفایت کرے۔ سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے، وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں۔ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے گا۔ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا۔ 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ روپے، کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے گا۔ سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی، وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن نبی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، چاروں کلمات۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے، اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو، یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ایک اوپن چیز ہے، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کنٹینیوس، جیسے اللہ اکبر بنتا ہے، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے۔ سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر، را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح پڑھ لے، چاروں وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں، 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بھی بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے، العلی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں، آخری والے جو ہیں، تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں ساری یاد کرو۔ ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں، وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں۔ الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے کے، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے۔
تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک. تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں. بہت انٹلیکچوئل چیز ہے. یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں. تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ نہ ہو کہ ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے بیچ چلے سارے، نہیں نہ اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی. وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں. ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں. قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں. تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں. تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے. تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تسی تک لو جناب، تسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر وچ پے ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں. صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں. تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ. اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر. اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے. 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا. ایک بڑی دقت انگیز حدیث ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے، صفین کی راتوں میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے، تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے. اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھیں تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا. جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا. تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں، بات نہیں کر سکتی. طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر؟ بولڈنس نہیں تھی وہ والی، حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی عادت. تو وہ گئیں، بات نہیں کر سکی، واپس چلی گئی. تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی، آپ خود آ گئے. سر وہ حدیث کمال ہے. مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی. یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا. سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی، کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں نکلی. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا، پورا دن کام کرتی ہے. آپ کی بیویاں کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بھی تو بیوی تھی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا.
آپ علیہ السلام فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر نہ چیز عطا کروں؟ کہ یا رسول اللہ عطا کریں. یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا ہے تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا. ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے. یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی. سر یہ بہت بہترین وظیفہ ہے. تو اچھا، یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی. پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے وہ فاطمہ والی حدیث، تسبیح فاطمہ، اسے تسبیح فاطمہ اسی لیے کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعین نے پوچھ لیا، بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے. سر استقامت تو خود مل جاتی ہے. جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے، اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے، اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا، آپ میدان جنگ میں تھے؟ آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کے لیے. تو مولا نے کہا ہاں، صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا صفین کی راتوں میں. یہ اتنا کمال کا وظیفہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے، اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے نہ ہو. ایک بندہ ایک دن 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اگلے دن 10 دفعہ پڑھتا ہے، اس سے بہتر روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھ لے. تو یہ وظیفہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا. آپ روٹین میں ہیں، آپ پاس دونوں آپشن ہیں، الگ الگ کر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تب بھی درست ہے. اور فرض نماز کے بعد تو اور کوئی وظیفہ، ایک آیت الکرسی والا وظیفہ اور یہ تسبیح فاطمہ والا وظیفہ اور تکبیر بلند کرنا، استغفار پڑھنا، اللہم انت السلام منک السلام، سارے اذکار اس میں لکھے ہوئے. چند ایک وظائف تو ضرور پڑھیں اور اس میں یہ والا وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں. یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری وظیفہ ہے. مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی ہیں، بقیہ سوالات انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، قرآن اتارا گیا. ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. یہ بڑی مشہور آیت ہے. میں نے اکثر اوقات قرآن حکیم کی جب بھی اہمیت کے اوپر زور دینا ہوتا ہے تو میں اسی آیت کو کوٹ کرتا ہوں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اس سے بہتر انداز میں کوئی تعریف قرآن کی ہو نہیں سکتی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے رمضان کو بھی اہمیت دے دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. یہ یوں نہیں آیا کہ قرآن وہ کتاب ہے جو کہ رمضان میں نازل ہوئی ہے، پھر اس میں پرائرٹی کس کی ہو جاتی؟ رمضان کی. یہاں پہ کہا گیا شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا تو وہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن اتارا گیا. اچھا یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے. اب اگلا سٹیپ کہ رمضان کے مہینے میں دن میں یہ نازل ہوا یا رات میں. تو لیلۃ القدر پارہ نمبر 30 میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پھر سورہ الدخان کے اندر حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا. اچھا اس رات کی برکت بھی قرآن کی وجہ سے ہوئی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے. پوچھا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ وولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں یعنی اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل. اچھا اب ہم عموماً جب اردو لنگوسٹکس میں دن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم فرق کرتے ہیں. دن ایک پورے 24 گھنٹے کے دن کو بھی دن کہا جاتا ہے، اور اگر آپ لیل اور نہار کا فرق کریں یعنی ڈے اور نائٹ کا، تو ان معنوں میں تو 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات. نبی علیہ السلام جو یہ پیر کے دن کی بات کر رہے ہیں تو پیر کے دن سے مراد آپ پیر کا پورا دن لیں.
اور پیر کا پورا دن ہوگا اتوار والے دن مغرب سے لے کر پیر کی مغرب تک. تو چونکہ یہ اتوار اور سوموار کی درمیانی رات یعنی پیر والی رات نازل ہوا تو ظاہر ہے کہ پیر کی جب رات ہے تو اس سے آگے پیر کا دن ہی آتا ہے. تو نبی علیہ السلام اس مبارک دن میں روزہ رکھا کرتے تھے، اس اعتبار سے کہ قرآن نازل ہوا اور اس اعتبار سے بھی کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن بھی پیر کا دن ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، یہ اس مہینے کی فضیلت ہے، اور قرآن جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. یہ کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت. لہٰذا اب اس سے یہ بات پتہ چل گئی جو قرآن کے شروع میں ہے ہدی للمتقین، اس سے مراد صرف اہل ایمان نہیں ہے بلکہ ہر وہ شخص متقی ہے جو یہ تصور کر کے ڈر جائے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا ہے، وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اس شخص کے لیے قرآن میں ہدایت ہے جو اس فزیکل ورلڈ سے باہر بھی کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے، اور جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور صرف ہدایت نہیں ہے، ہدایت کے روشن دلائل، یعنی اتنے روشن ہیں کہ ایک ان پڑھ کو، جاہل کو، اجڑ کو بھی سمجھ آ جائے، ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ. آپ دیکھ لیں صحابہ کرام میں تو گنتی کے لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، چونکہ یہ ان کی زبان میں نازل ہوئی تھی کتاب، اس لیے جب وہ نبی علیہ السلام سے زبانی سنتے تھے نا تو وہ اٹریکٹ ہوتے تھے اس کتاب کی طرف، حالانکہ وہ کہیں سے پڑھ نہیں رہے ہوتے تھے، خود لکھنا پڑھنا تو وہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے، ان کی اپنی زبان تھی، ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ اتنے روشن دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اٹھایا اور پھر دنیا کی امامت کے اوپر فائز کر دیا اس کتاب کے ذریعے سب کچھ تک رکھا. فالفرقان، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. نبی علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے صحیح بخاری کے اندر، محمد فرق بین الناس. دو فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے نبی علیہ السلام یعنی وہ اس کو روایت کر رہے ہیں. ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے کہ یہ محمد وہ ہے جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی شخصیت. تو قرآن بھی الفرقان ہے اور سراپا قرآن مجسم، یعنی قرآن اگر جسم کی حالت میں آتا تو نبی علیہ السلام کی مبارک ذات. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے. اخلاق سے مراد آپ کے شمائل، آپ کی کردار، آپ کی صفات، آپ کا اوڑھنا بچھونا، آپ کس طرح کے انسان تھے. تو انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے ہو. قرآن ہی نبی علیہ السلام کا اخلاق تھا. یعنی قرآن کو جو مطلوب انسان ہے نا، اگر پرفیکٹ فارم میں کوئی موجود ہے روئے ارض کے اوپر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے. تو ہم اسی لیے آپ کو قرآن مجسم کہتے ہیں کہ قرآن اگر انسانی شکل میں آتا کوئی جسم اڈاپٹ کر کے تو نبی علیہ السلام اس کی پریکٹیکل مثال ہے. خیر اس پہ تو اب بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، میں اسی کے اوپر اکتفا کرتا ہوں. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے، فَلْيَصُمْ، تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھے. اچھا اب یہ جو الفاظ ہیں نا، جو کوئی اس مہینے کو پائے، یعنی جس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، جب بھی یہ مہینہ آئے گا اس نے روزے رکھنے کو. اس سے بعض لوگوں نے یہ بھی رزلٹ نکالا کہ اگر کسی کی زندگی میں رمضان کا مہینہ نہ آئے تو اس پہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں. تو اب کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ نہ آئے. وہ کہتے ہیں جن جگہوں پر چاند کا حساب کتاب کرنا مشکل ہے، دن رات کی کوئی تفریق نہیں ہے، نارتھ پول کے اوپر، ساؤتھ پول کے اوپر 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، تو وہاں پر تو رمضان آتا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا وہاں پر اگر کوئی لوگ آباد ہوں تو ان کے اوپر رمضان کا مہینہ کے روزے فرض نہیں. ایک اعتبار سے تو یہ بات ٹھیک ہے. یہ یعنی باقاعدہ فقہ حنفی والوں نے بحث کی ہے. فقہ حنفی سے مراد آج کل کے جو جدید علماء ہیں. پرانے لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قطبین بھی کوئی چیز ہے، نہ اس زمانے میں کوئی علم غیب ہوتا تھا. تو یہ تو ساری کہانی ہے نا کہ ان کو پتا ہوتا. لہٰذا امام حنیفہ کی تو فقہ میں آپ کہیں نہیں ملے گا. یعنی آج کے جو فقہا ہیں فقہ حنفی کے یا باقی فقہا اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، جبکہ یہ ان کا اجتہاد درست نہیں ہے میری نظر میں. اس کی وجہ یہ ہے اگر یہی بات مان لی جائے گی تو پھر تو 5 نمازیں بھی ختم ہو جائیں گی. 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات کا مطلب ہے کہ 6 مہینے میں صرف 3 نمازیں پڑھی جائیں جو آ جائیں آپ کی، اور رات کی جو 1 نماز آ جائے وہ آپ نے پڑھنی ہے. پورے سال میں 3-4 نمازیں ہی آئیں گی. اس اعتبار سے اگر اجتہاد کیا جائے تو صحیح مسلم کی جو حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دجال دنیا میں آئے گا تو پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کا ہوگا، اور دوسرا دن جو ہے وہ 1 مہینے کا ہوگا، تیسرا دن جو ہے وہ 1 ہفتے کا ہوگا، اور پھر باقی سارے دن نارمل ہوں گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم وہ زمانہ پائیں
تو پھر ہم اپنے نمازوں کا کیا کریں گے؟ اگر سال کا ایک دن ہے تو دن میں تو 5 نمازیں ہوتی ہیں 24 گھنٹے کے اندر. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے اندازے کو مقرر کر لینا اسی اعتبار سے، یعنی وہ ڈیوریشن تو سال ہوگی اس دن کی، لیکن تم نے اپنا اندازہ ایسے مقرر کرنا ہے کہ اپنی گھڑی کے اعتبار سے اسے ڈیوائڈ کر لیں. اب یہ دیکھ لیں کہ فتنہ آ بھی اس وقت رہا ہے کہ جب لوگوں کے پاس واقعی اندازہ مقرر کرنا آسان ہے. صحابہ کرام کے لیے تو اندازہ مقرر کرنا تو سن لائٹ کی وجہ سے وہ ایک ورٹیکل چیز کو گاڑ کے دھوپ گھڑی بنایا کرتے تھے. اس زمانے میں تو یہ والی گھڑیاں ہیں نہیں تھی، لیکن یہ گھڑیاں آپ دیکھیں کتنی پرفیکٹ ہیں کہ یہ گھڑی دھوکہ نہیں کھاتی. دن کے 12 بجے بھی اگر بالکل گھوپ اندھیرا چھا جائے کوئی بیوقوف آدمی بھی روزہ افطار نہیں کرے گا. لیکن صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بادل چھا کے تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا، ہم نے روزہ افطار کر لیا. بعد میں سورج نکل آیا تو پھر اس روزے کی قضا دینی پڑی. اس سے بھی پتہ چلا صحیح بخاری کی حدیث سے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں نبی علیہ السلام اس وقت زندہ تھے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام کے زمانے میں علم غیب نہیں ہوا، ورنہ اس طرح روزہ کھول لیتے. یہ تو کہتے ہیں نا وہ جی صحابی کے قدموں کی خاک جو ہے نا وہ کسی گھوڑے کے نتنے میں بیٹھے نا تو ایک ولی اس کو نہیں پہنچ سکتا. تو تھوڑے ولی تھے پتہ نہیں کہ کچھ دستے نے سب کہانیاں نے. تو وہ روزے کی قضا بھی دینی پڑی صحابہ کرام کو. تو اب مجھے بتائیں اگر اس زمانے میں یہ والی گھڑی ہوتی تو جناب بادل تو دور کی بات ہے، سورج فزیکلی بھی غروب ہو جائے نا، اگر گھڑی کے اوپر ٹائم نہ ہو لوگوں نے یقین کرنا کہ یہ ہو کیسے گیا جی ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہوا. تو یہ جناب اس گھڑی کی برکت ہے. تو آج آپ دیکھ لیں کہ جو نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے قریب علاقے ہیں جہاں پہ دنوں کی لینتھ کافی زیادہ ہے، کئی مہینوں کے اوپر ایک ایک دن ہے، کیونکہ وہاں پہ سورج افق کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. ہمارا تو یوں چلتا ہے نا مشرق سے مغرب یوں، کیونکہ وہ ٹپ کے اوپر ہے تو ان کے سورج یہاں سے ایسے چلتا ہے، یوں ایسے چلتا رہتا ہے پھر ہلکا سا یوں جا کے پھر وہ نکل آتا ہے. تو یہ چلنے میں 6 مہینے یوں لگتے ہیں اور غروب ہوتا ہے تو 6 مہینے یوں نیچے رہتا ہے پھر 6 مہینے ایسے اس طریقے سے. تو وہاں پہ لوگ نارمل زندگی گزار رہے ہیں جناب. انہوں نے گھڑیاں بنائی ہوئی ہیں، لوڈ شیڈنگ وہاں پہ ہوتی نہیں ہے، اپنے دن رات اسی اعتبار سے ڈیوائڈ کی. ایون آج بھی اگر جو ہے وہ سورج کی روشنی ماند پڑ گئے، باقی جو سائنٹیفک ایشوز آئیں گے وہ تو اپنی جگہ ہیں، یعنی پودوں کی خوراک کا مسئلہ وہ ساری چیزیں، لیکن ایٹ لیسٹ یہ ایشو نہیں آئے گا کہ کوئی شخص نماز کی ٹائمنگ کا اعتبار نہ کر سکے. ایون ہمارے پاکستان سے بھی کچھ فوجی حضرات انٹارکٹیکا گئے تھے تو وہاں پر انہوں نے باقاعدہ نماز پڑھتے ہوئے ان کی اس وقت تصویریں بھی انہوں نے یعنی میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ کی تھی کہ سورج دن کے وقت نکلا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے ٹائم کو اس اعتبار سے ڈیوائڈ کیا. تو اس طرح کا ٹائمنگ آپ کر سکتے ہیں. تو اسی اعتبار سے وہاں پہ پھر چونکہ مہینوں کو بھی 12 مہینوں میں ڈیوائڈ کرنا ہوگا تو پھر اس اعتبار سے آپ رمضان کے مہینے کی بھی ڈویژن کر لیں. لیکن اس سے کوئی یہ پلی نہیں لے سکتا جس طرح ہمارے یورپین ملکوں میں جہاں پہ 22-23 گھنٹے کا آلموسٹ روزہ بعض جگہ پہ بن جاتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں جی ہم بس سعودیہ کے حساب سے 16-17 گھنٹے کا روزہ رکھ لیں گے تو یہ تو بہت لمبا نیت بنتی ہے، ہم روزہ رکھ نہیں سکتے. تو حالانکہ وہاں پہ گرمی تو نہیں ہے، ٹھنڈ ہے، بل پھر بھی بھوک برداشت کرنا تو ایشو ہوتا ہے. تو وہ اس طرح کا قیاس اس جگہ کے لیے نہیں کر سکتے. بہرحال وہاں 24 گھنٹے کا دن رات تو ہے نا، تو وہاں پہ گھڑی والا معاملہ اپلائی نہیں ہوگا. تو جو کوئی بھی تم میں رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے اس میں روزے رکھے. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اور جو کوئی تم میں مریض ہو یا سفر پر ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ بعد کے دنوں میں روزوں کی گنتی کو پورا کر سکتا ہے. 2 ایکسیپشن تو آ گئی، ایک مریض کی اور ایک مسافر. یہ ہر صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنا روزہ مؤخر کر سکتا ہے، بعد میں رکھ لے جب اس کی صحت ہو یا سفر سے واپس آ جائے. اسی کی ایکسٹینشن ہے جو ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے مریض کو، مسافر کو، دودھ پلانے والی عورت کو اور حاملہ عورت کو روزوں کو مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے. مؤخر کرنے کی، چھوڑنے کی نہیں. البتہ اگر ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن بن جائے کہ ایک عورت پریگننٹ تھی، پھر بعد میں 2 سال بچے کو دودھ پلانا پڑا، اسی دوران دوبارہ پریگننٹ ہو گئی، اس طرح کرتے کرتے 8-9 سال 10 سال گزر گئے، تو اب لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس سے بڑھ کر اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو پھر ٹھیک ہے وہ فدیہ دے لے، اس کو روزوں کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں رہی. سفر میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اگر آپ سفر میں روزہ رکھ لیں تو بخاری مسلم میں اس کی اجازت موجود ہے. نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے لیکن اس چیز کو پسند نہیں فرمایا. لیکن آج کل کے جو سفر ہے نا، اگر یہ سفر ہو تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ آج کل سفر ذرا آرام دہ ہے.
اس زمانے کے سفر میں آپ نے روزہ رکھنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن روزہ چھوڑنے کی رخصت بھی تھی اور پریفریبل تھا کہ روزہ چھوڑا جائے۔ آج اگر اجتہاد کریں تو پریفریبل یہی ہے کہ کوئی شخص روزہ رکھ لے، کیونکہ بعد میں روزوں کی قضا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو سپورٹنگ مسلم نسائی میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں ایک سفر میں تھی تو نبی علیہ السلام نے نماز قصر پڑھی اور میں نے پوری پڑھ لی، نبی علیہ السلام نے روزہ چھوڑ دیا اور میں نے روزہ رکھ لیا۔ تو بعد میں کہیں میں نے حضور سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ احسنتی یا عائشہ، عائشہ تو نے اچھا کام کیا اور مجھ پہ بھی کوئی ملامت نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے تحت موقف یہی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی ایفرٹ پٹ کر سکتا ہے، کیونکہ جو رمضان کے اندر جو روحانیت ہے، جو رمضان کے اندر ثواب والا معاملہ ہے، جو برکات ہے، وہ بعد میں اس طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے چاہتا ہے آسانی، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ یعنی یہ آسانی ہے کہ سفر میں اور مریض آدمی چھوڑ دیں۔ بعض لوگ اتنے سخت مریض ہوتے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں میں نے روزہ نہیں چھوڑنا، اور وہ اس کو کوئی نیکی سمجھ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ بخار ہے، اب جیسے شوگر کے مریض ہیں، پرماننٹلی ان کے ساتھ ایک چیز اٹیچ ہے، ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک ایکسیپشن ہے، بعض اوقات شوگر کے مریضوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کسی دن ان کو تو پیاس تنگ نہیں کرتی، کسی دن تنگ کرتی، تو اس کے لیے پھر اجتہاد یہی ہوگا کہ وہ روزہ رکھ لیں، جس دن ان کا روزہ نبھ جائے نبھا لیں، اور جس دن ان کو توڑنا پڑ جائے تو وہ توڑ لیں۔ کیونکہ بخاری مسلم حدیث سے صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم لوگ فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو رمضان کا مہینہ تھا، تو ہم نے روزہ سفر میں بھی رکھا ہوا تھا، لیکن عصر کے وقت بری حالت ہو گئی صحابہ کرام کی، تو نبی علیہ السلام نے اعلانیہ پانی کا پیالہ منگوا کے نا روزہ توڑا سب کے سامنے، اپنا روزہ سب سے پہلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل دیکھ کے صحابہ کرام نے بھی اپنے اپنے روزے توڑ دیے۔ تو بعض اصحاب کی خبر حضور تک پہنچی کہ انہوں نے روزہ نہیں توڑا، تو آپ نے فرمایا یہ لوگ نافرمان ہیں جنہوں نے روزہ نہیں توڑا، کیونکہ ظاہر جہاد کے لیے، قتال کے لیے جا رہے تھے، اگر یہیں پہ الٹے پڑے ہوتے آگے جا کے انہوں نے کیا لڑنا تھا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اس دوران اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں روزہ اپنا نہیں چلا سکوں گا، تو وہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے، اور اس کا توڑنے کا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک روزے کی قضا دینی ہے، کفارہ کوئی نہیں۔ یہ فرق سمجھ لیں، قضا یہ ہوتی ہے کہ روزے کے بدلے ایک روزہ۔ نفلی پہ تو سب کا اجماع ہے کہ نفلی تو جان بوجھ کے توڑیں یا جس طرح بھی توڑیں، اس کے بدلے ایک روزہ ہے۔ فرض روزے کے بارے میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی نے اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق کر کے قائم کر کے اپنا روزہ توڑ لیا، نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، آپ نے فرمایا کہ بھئی وہ جو کفارہ ہے وہی ادا کرو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ایک غلام آزاد کرو، غلام نہیں آزاد کر سکتے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا 60 روزے رکھو۔ ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے، کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب آلموسٹ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ گنتی کے چند دن ہے یہ رمضان کا مہینہ۔ انس بن مالک کے بارے میں امام بخاری نقل کیا، جب وہ بوڑھے ہو گئے نا تو روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو وہ روزانہ ایک مسکین کو بلا کے گوشت کے ساتھ اس کو ایک وقت کا کھانا کھلایا۔ کہ قرآن حکیم کے اندر حج کا ذکر سکیٹرڈ فارم میں کئی ایک صورتوں میں، سورۃ البقرہ کے اندر ذکر آ جائے گا، سورۃ الحج کے اندر ذکر آ جائے گا، اور زکوٰۃ کا ذکر تو پورے قرآن میں سکیٹرڈ ہے، نماز کا پورے قرآن کے اندر سکیٹرڈ ہے، نماز کا طریقہ اور احکام و مسائل بہت کم ڈسکس ہوئے، لیکن رمضان کے روزے ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ایک ہی جگہ پہ قرآن میں آئی ہے اور کہیں اور نہیں آئی ہے، اور اس کے آلموسٹ جتنے موٹے موٹے مسائل ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے اس میں کور کر دیا۔ یہ رمضان مبارک کو باقی ساری عبادات کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ یہ 6 آیات، رکوع نمبر 23 سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے اگلی امتیں جو گزر چکی، جو تم سے پہلے گزر چکی، ان پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کر سکو۔ رمضان شریف کی آلموسٹ آمد ہے 1441 ہجری میں، اور یہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے کہ شعبان کے آخری عشرے میں ہماری یہ آیات الحمدللہ رمضان مبارک سے ریلیٹڈ آئی ہیں۔ رمضان مبارک کے جتنے بھی احکامات ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان کے اوپر ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، جو کہ آلموسٹ
5 نشستوں میں ہے. مسئلہ نمبر 53A B C D اور E, اور ہر نشست آلموسٹ 1.5 گھنٹے کی، جس میں رمضان شریف سے ریلیٹڈ ہر چیز کور کی ہے جو کوئی پوچھ سکتا ہے. وہ کلپس بھی میں نے بھائیوں کو بتا دیا ہے، وہ وقتاً فوقتاً رمضان شریف کے پہلے اشرے میں ہی آلموسٹ سارے کے سارے کور کر لیں گے ہم. سورۃ البقرہ کا یہ رکوع بھی اس میں کور ہوگا. اس کے بعد بخاری مسلم کی روشنی میں 17 صحیح الاسناد احادیث، اور جو سحری کے افطاری کے احکام و مسائل ہیں. اسی طریقے سے عورتوں کے روزے کی رخصت کیا ہے، مسافر کے روزے کی رخصت کیا ہے، قضاء کا اور کفارے کا کیا معاملہ ہے، مریض سے ریلیٹڈ کیا چیزیں ہیں، ٹیکہ لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، جتنے بھی جدید اور قدیم فقہی احکام و مسائل ہیں آلموسٹ 40 کے قریب ہیں جو اس میں ہم نے کور کیے ہیں. ایک ایک حدیث کا انٹرنیشنل نمبر اس میں بتایا ہے. تو وہ انشاءاللہ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر تو آلریڈی اپلوڈڈ ہیں. دوسرے جو ہمارے ان آفیشیل یوٹیوب چینلز ہیں ان کے اوپر سے خصوصاً مسلم اونلی سے وہ انشاءاللہ اپلوڈ ہوں گے. اور ہمارے فیس بک جو ہے انجینئر محمد علی مرزا، اس کے اوپر یہ انشاءاللہ تعالی ساتھ ساتھ اپلوڈ ہوں گے. آپ کو واٹس ایپ گروپس میں بھی انشاءاللہ تعالی وہ کلپس آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. حصول برکت کے لیے میں 2-3 حدیثیں بیان کر دیتا ہوں. بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور سرکش شیاطین کو قید کرتا ہے. تمام شیاطین نہیں، سرکش شیاطین. ایک اور حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا، یہ بھی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب آلموسٹ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور ایک ترجمہ یہ بنتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. کیونکہ روزہ وہ عبادت ہے جو جب تک کوئی شخص ایکسپوز نہ کرے نا، آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے. نماز تو فزیکلی پڑھتا ہوا نظر آ جائے گا. تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں. بخاری مسلم میں ایک حدیث یہ بھی موجود ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ ایک جنت کا دروازہ ہے جس کا نام ہے الریان، وہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان مبارک کے روزے رکھنے والے ہیں کہ وہ اس دروازے سے داخل ہیں. پھر بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کے روزے رکھے، ایمان اور احتساب یعنی ایمان کے ساتھ اور احتساب ہے اصلاح نفس کی کوشش پلس ثواب کی نیت خالصتاً اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کی راتوں کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا، اسے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف. اور یہ میں نے سب سے آسان طریقہ اس میں بتایا کہ آپ ایٹ لیسٹ عشاء اور فجر کی نماز کا اہتمام کریں کہ کوئی رکعت فوت نہ ہو. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک تابعی کہتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا تھا، مسجد نبی کے اندر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا دور تھا. تو مغرب کی نماز کے تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان مسجد میں آ گئے اور مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے نبی علیہ السلام سے یہ خود سنا تھا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لے گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جو فجر بھی جماعت سے پڑھ لے گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا. تو یعنی وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں عشاء کی نماز سے اتنی دیر پہلے مسجد میں اس لیے آ گیا ہوں تاکہ عشاء کی جماعت چھوٹے نہ. آج کل تو مشکل نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ تو رات کو سوتے ہی 12 بجے کے بعد ہیں. ان زمانوں میں لوگ بڑے جلدی سو جاتے تھے، اسی لیے مغرب کے بعد سونے کی ممانعت بھی آئی ہے. پورے دن کی مزدوری فجر کے وقت اٹھے ہوئے ہوتے تھے، عشاء اتنی مشکل ہو جاتی تھی. اسی لیے تو ہے بخاری مسلم میں کہ منافقین پہ 2 نمازیں بھاری ہیں، فجر اور عشاء کی. اور خصوصاً عشاء کے لیے بھی آیا بخاری مسلم میں کہ اگر یہ جان لیتے تو اپنے سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے آتے ہیں مسجد. اور فجر کے بارے میں سنن نسائی میں آیا کہ میرا دل کرتا ہے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، فجر کی نماز کے بارے میں. اور بخاری مسلم میں یہ الفاظ جو ہیں وہ عشاء کی نماز کے بارے میں. تو آج کے زمانے میں آپ ذرا عشاء کو نہ قیاس کریں. آج کل تو عشاء سب سے آسان ہے ہماری نماز، کیونکہ ہماری جو روٹین ہے لائف کی وہ بدل چکی، اس لیے ہم اس تکلیف کا احساس نہیں کر سکتے جسے صحابہ کرام گزرے. ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے یہ رمضان کا مہینہ. فمن کان منکم مریضا، اور اس میں بھی اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا وہ سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اپنی گنتی کو باقی دنوں میں پورا کر سکتے. مسافر اور مریض وہ روزہ چھوڑ سکتے چاہے وہ جو مرضی حالت ہو.
یعنی یہ نہیں کوئی شاید کہہ سکتا کہ جی سفر بڑا آسان نہیں، سفر میں رکھنے کی اجازت ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اسے ڈسکریج کیا ہے، لیکن جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم رکھ لیں تو فرمایا ہو جائے گا، لیکن پریفریبل نہیں ہے کہ رکھا ہے، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر دیجیے۔ اور مریض ہی میں سنن ابی داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے مریض کو اور پریگننٹ عورت کو اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی روزے مؤخر کرنے کی اجازت، لیکن اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کی اب صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے یا مرض کی وجہ سے روزے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ان کی قضا دینا مشکل ہے تو پھر فدیہ دے۔ اسی میں وہ عورت بھی شامل ہے کہ جس نے کافی زیادہ، ظاہر ہے ایک عورت پریگننٹ تھی، پھر اس کے بعد 2 سال دودھ پلاتی تھی اور پھر اس طرح اس کا سلسلہ 8-9 سال گزر گئے تو اس پہ تردد ہے تو وہ صرف فدیہ دے۔ اس میں سیدنا ابو ہریرہ کا قول ہے سنن کبریٰ البیہقی میں کہ آپ نے جو یہ روزوں کی قضا دینی ہے یہ اگلے رمضان سے پہلے دینی ہے، اگر اگلا رمضان آ گیا تو پھر اب آپ فدیہ بھی دیں گے اور ایک روزے کی بدلے ایک روزے کی قضا بھی، اگر یعنی وہ رمضان سے اگلا رمضان آ گیا پھر ظاہر اس رمضان کے بعد آپ قضا دیں گے۔ تو یہ اس میں احکام و مسائل ہیں، باقی مسئلہ 53A B C D آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ساتھ۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو بڑی مشکل سے ہی ادا کر سکتے ہیں روزہ، بڑی مشکل سے وہ طاقت رکھتے ہیں تو وہ فدیہ دے دیں مساکین۔ فَمَن تطوع خیرا فهو خیر له، اور جو کوئی خوشی سے زیادہ نیکی کمانا چاہے یعنی بعد میں روزہ بھی رکھ لے، اگر فدیہ بھی دیا تھا بعد میں اس کی صحت ٹھیک ہوگی روزہ بھی رکھ لے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، اور دیکھو اگر تم روزہ رکھو تو خیر لکم، اسی میں زیادہ اللہ کے نزدیک تمہارے لیے بہتری ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اچھا یہ جو آیت ہے نا اس کے بارے میں صحابہ کے 2 موقف، صحیح بخاری میں دونوں موقف امام بخاری نے نقل کیے ہیں۔ ایک صحابہ کا گروہ یہ کہتا ہے یہ آیت منسوخ ہے، پہلے یہ اجازت تھی کہ ایک صحت مند بندہ بھی روزے کے بدلے فدیہ دے سکتا تھا، چاہے روزہ رکھ لے چاہے فدیہ، جبکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ آیت آج بھی باقی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایسے مریض ہیں جو بڑی مشکل سے روزے پر قادر ہوتے ہیں کہ وہ فدیہ دیں، صحت مند بندے کے لیے اپلائی نہیں ہوتی، اس کے اعتبار سے تو منسوخ تصور کی جائے گی، لیکن یہ آج بھی اس کا حکم باقی ہے۔ پھر امام بخاری باقاعدہ لے کے ہیں کہ انس بن مالک آپ کو پتا ہے 110 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں جی، 8 سال کی عمر میں حضور کے پاس آئے ہیں اور 10 سال آپ کو وضو کرواتے رہے ہیں، ان کی عمر 18 سال تھی تو نبی علیہ السلام دنیا سے چلے۔ ہم صحابہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو سمجھتے ہیں کچھ چٹی چٹی داڑھی والے ہوں، 18 سال حضور کی وفات کے وقت۔ ابن عباس کہتے ہیں میری عمر 13 سال تھی جب دنیا سے نبی علیہ السلام چلے گئے، اتنے بڑے بڑے۔ عبداللہ بن عمر 22 سال کے تھے، حضور فوت ہو گئے۔ یہ آپ کو جتنا کچھ پتا چلتا ہے نا یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے بعد کے ان کے کارنامے ہیں، اس وقت تو بالکل وہ سمجھ لیں کہ نوجوان اور بچے ہی تھے۔ تو انس بن مالک کے بارے میں امام بخاری نقل کیا جب وہ بوڑھے ہو گئے نا تو روزہ نہیں رکھ سکتے تھے تو وہ روزانہ ایک مسکین کو بلا کے گوشت کے ساتھ اس کو 1 وقت کا کھانا کھلایا۔ اچھا حنفیوں نے 2 وقت کا کھانا رکھا ہے لیکن قرآن کا اسلوب اس کو سپورٹ نہیں کرتا، اس میں ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا، تو کھانا کھلانا ایک ٹائم کا ہی کھانا ہو، 2 وقت کا نہیں، یہ لاجیکلی نہیں بنتا۔ تو یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چاہے وہ دال کھاتے ہوں، مسکین کو جو ہے نا وہ اللہ کے لیے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ انس بن مالک مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے گوشت کے ساتھ۔ اجتہاداً امت نے اس پہ اجماع کیا کہ اگر کوئی کھانا نہیں کھلا سکتا تو 1 وقت کے کھانے کا فدیہ کسی مسکین کو دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مسکین فیملی کو، غریب فیملی کو پورے مہینے کا اپنے جو روزہ، جس طرح شوگر کے مریض ہیں وہ بے شک جنگ بھی ہیں وہ تو کبھی بھی قدرت نہیں رکھ پائیں گے، ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو وہ ہر سال فدیہ دے دیں۔ بوڑھے لوگ ہیں 80 پلس ہیں 90 پلس ہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ 30 روزوں کا فدیہ نکال لیں جو 1 وقت کا کھانا بنتا ہے، جو ایوریج جتنا وہ کھانا جس سٹیٹس کا کھاتے ہیں، یعنی وہ اگر 200 روپیہ والا کھاتے ہیں تو 200 روپے کے حساب سے دیتے ہیں، 300 والا کھاتے ہیں 300 کے اعتبار سے، اور جو لوگ باہر کے ملکوں میں آباد ہیں نا تو وہ اپنے ملکوں کا حساب لگائیں گے۔ یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، ہم نے بلو کارڈ کے اندر اس حدیث کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے۔ پہلے میں ان کارڈز کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ 2 کارڈز ہمارے ہیں جو ہم نے شروع میں جن کارڈز کو پرنٹ کیا تھا جو آپ ڈاک میں منگوا بھی سکتے ہیں، ایک بلو کارڈ ہے اور ایک ہے گرین کارڈ۔ بلو کارڈ جو ہے وہ پیچھے سے مجھے دیں، یہاں تو نہیں رکھے ہوئے، 2 کارڈ دے دیں۔ بلو کارڈ جو ہے وہ صبح شام کے اذکار ہیں اور گرین کارڈ جو ہے وہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں۔
ان کے میں نے بڑی حکمت کے ساتھ کلر کوڈنگ کی ہوئی ہے. یہ بلو کارڈ ہے, یہ آپ کو پی ڈی ایف اس کا ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ بھی بنی ہوئی ہے, ہارڈ کاپی بھی ہماری اکیڈمی سے آپ منگوا سکتے ہیں. فون صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک آن ہوتا ہے. +92 کے کوڈ کے ساتھ 32159000162 032159000162. بلو کارڈ میں حکمت ہے. آپ بتا, بلو کارڈ دنیا کا ایک بلو کارڈ ہے, وہ ہے یو کے میں ورک پرمٹ, کوئی بلو کارڈ کہتے ہیں. یہ آخرت کا بلو کارڈ ہے, صبح شام کے سنت اذکار, اکثر بخاری مسلم سے. دوسرا کارڈ ہے یہ گرین کارڈ, آخرت کا. دنیا کا بھی گرین کارڈ ہوتا ہے, وہ تو سب کو ہی پتا ہے, امریکن نیشنلٹی. یہ آخرت کا گرین کارڈ, فرض نماز کے بعد سنت اذکار. پھر میں نے ایک مختصر کارڈ بھی بلو کارڈ میں سے نکالا, یہ اورنج کارڈ. جادو ٹونا, وبائی امراض, قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وظائف, یہ سب آپ کو پی ڈی ایف فارم میں اویلیبل ہیں, فریلی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے. اس میں صرف 5 اذکار ڈالے تھے. جو بلو کارڈ پورا نہیں پڑھ سکتا, کم از کم یہ پڑھ لے, تو اس کے لیے اس معاملے میں انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی. تو یہ تینوں کارڈ جو ہے نا جی, کوشش تو کریں کہ یہ کارڈ روزانہ آپ لوگ پڑھیں, آپ کے لیے بینیفیشری ہوں گے انشاءاللہ تعالی. بل سنن نسائی الکبریٰ کی طرف آئیں, وہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں. ترمذی میں بھی روایت موجود ہے, لیکن ترمذی والی روایت جو ہے نا کمزور ہے. صحیح سند اس کی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے. ہمارے بلو کارڈ میں 19 نمبر کے اوپر یہ وظیفہ ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10680 10680 نمبر حدیث ہے. سیدہ ام ہانی کہتی ہیں, یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں, لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے, مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں, میرے لیے کفایت کرے. سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے, وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو, تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے, تو 100 روزوں سے بھی کے برابر, یہ آپ سمجھ لیں. 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو, تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے گا. 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا, قربان کرنے کا, نہر کرنے کا ثواب ملے گا. 100 اونٹ, سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ روپے, کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی, ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں. اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو, یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے. سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا, کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں, کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا. وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے, بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی, وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا. اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث, اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے. تو یہ 4 وظیفے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن ابی داؤد میں, جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے, اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے. یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں, لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے, چاروں کلمات. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے, اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے, اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو. یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں, پھر لا الہ الا اللہ, کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایک اوپن چیز ہے. آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ اکبر, کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ زیادہ بہتر ہے, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے, ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ, کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کانٹینیوس, جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بنتا ہے, تو وقف کرنا پڑے گا.
سوائے سبحان اللہ کے، سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح پڑھ لے، چاروں وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں، 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بھی بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے، العلی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں آخری والے جو ہیں، تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں ساری یاد کرو۔ ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں، وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں، الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے کے، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے۔ تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک۔ تو تبلیغ جماعت والے ایک یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں، تو بہت انٹلیکچوئل چیز ہے۔ یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، یہ نہ ہو کہ ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے بیچ چلے سارے، نہیں نا، اس طرح نہیں ہوگا۔ تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی، وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں، ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں، قرآن میں بار بار آیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں، تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں۔ تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے، تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تسی تک لو جناب، تسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں۔ صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا، تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں۔ تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ۔ اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر۔ اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے، 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا۔ ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے، صفین کی راتوں میں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے، تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو،
چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے، اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھیں تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا، جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا. تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں، بات نہیں کر سکتی. طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر؟ بولڈنس نہیں تھی وہ والی، حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی عادت. تو وہ گئیں، بات نہیں کر سکی، واپس چلی گئی. تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی، آپ خود آ گئے. سر وہ حدیث کمال ہے. مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی. یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا. سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی، کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں نکلی. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا، پورا دن کام کرتی ہے. آپ کی بیویاں کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بھی تو بیوی تھی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا. آپ علیہ السلام فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر نہ چیز عطا کروں کہ یا رسول اللہ عطا کریں. یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا ہے تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا. ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے. یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی. سر یہ بہت بہترین وظیفہ ہے. تو اچھا یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی. پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے وہ فاطمہ والی حدیث تسبیح فاطمہ، اسے تسبیح فاطمہ اسی لیے کہا جاتا ہے.